لوگوں کو یہاں پہ تکلیف دی ہے۔ پاکستان میں ایک طویل عرصے سے ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ جو منظرنامہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے وہ آپ کے سامنے رہا ہے۔ کلبھوشن جادیو کی گرفتاری کے بعد جو یہ تاثر کہ ہندوستان کا پاکستان کی اندر جو دہشت گردی ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کی ایک بہت ہی مضبوط شہادت پہلے ہی ہمارے سامنے ہے۔ بدقسمتی سے مسلسل ایسے واقعات ہوئے رہے ہیں جس سے یہ بات بار بار ثابت ہوتی ہے کہ بھارت کی اسٹیبلشمنٹ، بھارت کی اس وقت کی حکومت پاکستان کے اندر دہشت گردی کے نیٹ ورک کو پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے۔ اور آج اس کے دو حصے ہیں اس پریس کانفرنس کے۔ پہلے حصے میں آئی جی پنجاب ہمارے ساتھ ہیں، جن کو میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لاہور میں پچھلے دنوں جو بلاسٹ ہوا اس کو جس طریقے سے انہوں نے، ان کی ایجنسیز نے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، باقی پاکستان کے تمام اداروں نے جس طرح کی کمبائنڈ ایفرٹ کی، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کڑیوں سے کڑیاں ملتی گئیں اور ایک بالکل واضح تصویر جو ہے ہمارے سامنے آئی، اور ہمیں پتہ چلا کہ اس دہشت گردی میں براہ راست بھارت ملوث تھا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب، جو ایک بڑی تصویر ہے ہمارے اس وقت صورتحال کی، خصوصاً دہشت گردی سے منسلک صورتحال کی، وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ تو پہلے میں درخواست کروں گا آئی جی پنجاب سے کہ اس واقعے سے متعلق ایک تفصیلات پر قوم کو اعتماد ملے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ 23 جون کو 11:09 پہ ایک VBIED بلاسٹ ہوا تھا جوہر ٹاؤن کے بلاک ای میں، اور اس بلاسٹ کے نتیجے میں 3 ہمارے جو سٹیزنز ہیں وہ شہید ہوئے تھے، 22 کے قریب ہماری کیجولٹیز تھیں، جو باقی لوگ زخمی ہوئے تھے، جس میں 2 پولیس افسران بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 12 گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا اور کوئی 7 گھروں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا امیجیٹلی پنجاب پولیس نے موو ان کیا، اور ساتھ ہی جو پنجاب کی پولیس کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی امیجیٹلی موقع پہ پہنچ کے اس نے اس جگہ کو کارڈن آف کیا، وہاں پہ اپنا OP اسٹیبلش کیا، جو آپریشنل ان کی سائٹ تھی وہ اسٹیبلش کی، اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کی گئی۔ پنجاب پولیس کی CTD جیسے آپ کے علم میں ہے کہ بہت عرصے سے کاؤنٹر ٹیررزم پہ کام کر رہی ہے، اور اب ماشاءاللہ وہ میچورٹی کی اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ وہ چیزوں کو بہت جلدی اور بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ کرنے کے قابل ہے۔ اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کے 16 گھنٹے کے اندر پنجاب پولیس CTD نہ صرف اس پورے پلان کو انارتھ کر لیتی ہے، اور اس کے جتنے اس میں لوگ شامل تھے ان کے ناموں تک اور ان کی پہچان تک وہ امیجیٹلی پہنچ جاتی ہے۔ ہم آپ کو تھوڑا سا اس کو دکھائیں گے سلائیڈز پہ بھی۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ یہ وہ پکچر ہے جو ہمارے سامنے ایمرج ہوئی امیجیٹلی، اور پھر ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں یہ جو لال رنگ میں کچھ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو پاکستان سے باہر اس تمام کارروائی کو فائنینس کر رہے تھے، اس کو پلان جنہوں نے کیا، جن کا یہ پوری کی پوری جو سوچ ہے وہ اس کے پیچھے تھی۔ پھر آپ کو یہاں پہ یہ 5 لوگ یلو میں نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ یلو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اس کارروائی کو عملی جامہ پہنایا، اور اسی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے اس میں جو شخص ہے پیٹر، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پیٹر ایک پاکستانی ہے، کراچی کا رہنے والا ہے، اور کوئی تقریباً 55-56 اس کی ایج ہے۔ یہ پاکستان سے باہر رہا ہے زیادہ تر،
پاکستان سے باہر یہ 3 اسٹار ہوٹل بھی چلاتا رہا ہے, پھر وہ جو ان ہوٹلز میں وہ کیبرے وغیرہ ان کو بھی ارینج کرتا رہا ہے. کچھ عرصہ سامنے فرنٹ پہ اس کے ایک کام سٹیل کا بھی یہ کرتا رہا ہے, بٹ یہ زیادہ تر پاکستان سے باہر رہا ہے, اور اس کی لنکیج ہے, یہ اصل میں وہ لنچ پن ہے جو پاکستان میں اس پوری کارروائی کو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کے باہر کے ساتھ. وہ کنیکشنز بھی ہم تمام کنیکشنز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. پیٹر نے اس گاڑی کا بندوبست کیا جب اس کو یہ حکم ملا کہ تم نے اس کارروائی کو آگے پاکستان میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے. سو پیٹر نے گاڑی کا بندوبست کیا, اور گاڑی بھی اس نے وہ گاڑی دیکھی جو مال مقدمہ کسی وقت میں رہی تھی. یہ گاڑی ایک وقت میں چھینی گئی تھی, پھر یہ ٹیمپر ہو کے واپس ملی تھی, 2010 میں چھینی گئی تھی, 2011 میں واپس ملی تھی, اور مالک نے پھر آگے فردر اس کو 2-3 ہاتھوں میں بیچ دیا تھا. اس کا انجن ٹیمپرڈ تھا اور یہ سپرداری پہ تھی. سو یہ ایک آئیڈیل گاڑی تھی اس طرح کے کنڈیشنز میں کہ یہ اگر پورے ملک میں پھرتی بھی رہے تو کسی کو اس پہ شک نہ ہو. سپرداری کے جینوئن ڈاکومنٹس ہیں, جینوئن نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے, اگر انجن کوئی دیکھتا ہے تو ٹیمپرڈ ہے لیکن وہ کاغذوں میں لکھا جا چکا ہے. سو اٹ واز این آئیڈیل وہیکل. یہ وہیکل اس نے تلاش کی, اور جن کے ذریعے تلاش کی وہ بھی ہم امیجیٹلی ان تک پہنچے, وہ ہمارے پاس ہیں. پھر اس گاڑی کو انہوں نے انیشلی اس کا انجن, اس میں باقی جتنا کام تھا وہ کیا, اور اس کے بعد ان کو اس گاڑی کو ٹیسٹ رنز بھی دیے, اس کو چلایا تاکہ یہ عین وقت پہ یہ کوئی اس طرح کا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ یہ نہ چل سکے. سو یہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کو جو فائنینسنگ باہر سے ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے جو باہر کے کنیکشنز, جو ٹیلی فون کالز, واٹس ایپ کالز, سارا کچھ اس کا ریکارڈ, ایوری تھنگ از ود اس. اس نے آگے جس شخص کے یہ کام ذمہ ڈالا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, عید گل, وہ ہمارے پاس ہے. اس کے ذمہ جو ٹوٹل کارروائی تھی وہ ڈالی گئی تھی. اس نے وہ گاڑی پیٹر سے لی, اس گاڑی کو یہاں لاہور میں بھی ہمارے پاس ڈرائی رن دیا, پھر اس کے بعد اس میں ایکسپلوسو بھی اسی نے فکس کیے. اس کو جو ڈیٹونیٹر اور باقی جو سارا میٹیریل ملا تھا وہ اس میں صحیح طریقے سے گاڑی تیار کی, واپس لاہور آیا. لاہور میں بھی اس نے پوری اس گاڑی سمیت پہلے جانے سے پہلے بھی ریکی کی تھی, اس کے بعد بھی اس کا سارا کچھ یہاں پہ اس کو علم تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے, کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے, اور اسپیسیفک سارے اس کے پاس تھے. یہ ہمارے پاس ہیں, اس کے سارے کنیکشنز ہمارے پاس ہیں. ایوری تھنگ از ود اس. نیکسٹ سلائیڈ میں جائیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 21 تاریخ کو یہ جو عید گل ہے یہ وہ دن ہے جب اس گاڑی میں کوئی بارودی مواد نہیں تھا, لیکن اس نے اس پورے علاقے میں اس کو ایک ڈرائی رن دیا. اس نے اس پورے علاقے کی ریکی کی کہ کہاں کہاں سے راستے ہیں, کہاں سے آنا ہے, کہاں سے جانا ہے, اور اس لیے اس کے سارا کچھ اس کے علم میں تھا کہ جو روٹ اس نے لینا ہے اور جس طریقے سے اس نے جانا ہے. یہ 21 تاریخ کی بات ہے. نیکسٹ. یہ اب 22 تاریخ کو یہ مکمل ریکی کرتا ہے, لیکن اس دفعہ یہ رکشے کی اس کی پوری ریکی ہے. یہ رکشے میں پوری ریکی کرتا ہے, اس پوری جگہ سے اپنی واقفیت لیتا ہے. عید گل کے بارے میں یہ یہاں پہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ اوریجنلی تو افغان نژاد ہے, لیکن یہ چونکہ پنجاب میں اس کی ساری عمر پنجاب میں گزری ہے, سو اس کی لینگویج سکلز بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ یہ جب بھی یہاں پہ رہا ہے اور جہاں پر بھی انٹریکٹ کسی کے ساتھ بھی کیا ہے, تو چونکہ پنجابی بولتا تھا اس پہ کہیں پہ کسی کو بھی شک نہیں ہوا. نیکسٹ جائیں. یہ اب وہ فائنل ڈے ہے جس کو D-Day ہم کہتے ہیں, 23 کو, جس دن یہ بلاسٹ ہوتا ہے, اور اس دن یہ اس گاڑی کو اسلام آباد سے لے کے آتا ہے. اسلام آباد میں اس نے گاڑی جہاں تیار کی وہ بھی ہمارے علم میں ہے, جس طریقے سے تیار کی, جو میٹیریل اس کے پاس تھا, یہیں پہ اس کی بیوی نے اس کی مدد کی, ہیلپ سپورٹ کیا, وہ بھی ہمارے پاس ہے, اور ساری کی ساری جتنی اس سے متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں سارا کچھ ہمارے پاس ہے. سو اس دن یہ موٹر وے سے آتا ہے, اور موٹر وے پہ بیکاز اگر آپ سوچیں تو سب سے سیف
موٹر وے ہے جہاں پہ لوکل پولیس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. آپ ایک دفعہ موٹر وے پہ چڑھ جائیں تو موٹر وے پولیس کا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ بھی ٹریفک کے لیے ہوتا ہے. سو اس نے تقریباً 12 گھنٹے اگلے جو ہیں وہ موٹر وے پہ گزارے ہیں. اس نے ایک جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پر اس نے ریسٹ بھی کیا ہے. سو اس کی انٹری اور ایگزٹ کے درمیان تقریباً 12 گھنٹے کا فرق ہے. یہ کرنے کے بجائے کہ یہ پنجاب میں سڑکوں سے جاتا اور جہاں پہ بہت زیادہ چانس تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ناکے پہ کسی جگہ پولیس والے روک لیں گے. سو وہ اس کو اوائڈ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ تھا اور اس نے یہی کیا کہ اس نے یہ اوائڈ کیا اور الٹیمیٹلی یہ اس جگہ پہ آ گیا جہاں پہ اس نے یہ بلاسٹ کیا. نیکسٹ پہ چلیں. یہ جہاں اس نے فائنلی آ کر گاڑی کھڑی کی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالے رنگ کی گاڑی ہے 2010 ماڈل کی اور ملزم جو ہے وہ اس کو کھڑی کر رہا ہے. یہ ایک انڈر کنسٹرکشن گھر ہے, یہ کمپلیٹلی کنسٹرکٹیڈ نہیں ہے, یہ گرے سٹرکچر ہے لیکن اس کے سامنے بھی سارے گھر بنے ہوئے اور اس گلی میں بھی زیادہ تر گھر کنسٹرکٹیڈ ہیں. یہیں پہ ہماری ایک پولیس کی پکٹ بھی ہے اور یہیں پہ ہماری ایک پولیس کی موبائل بھی کھڑی ہوتی ہے. اور اس نے یہ گاڑی ایسے اسٹیشن کی ہے کہ یہ جو ہماری موبائل ہے اور ہماری پولیس کی پکٹ کہ یہ اس کے درمیان ہو. تو جب بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے جو شارپنرز ہیں اور اس کے باقی جو پیسز ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے ہٹ کیا, پولیس کی پکٹ کو بھی, پولیس کی موبائل کو بھی, اور اسی میں ہمارے 2 جو پولیس افسران ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے. نیکسٹ. یہ وہی گھر ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا جس کے گیٹ پہ اس نے یہ گاڑی کھڑی کی تھی. یہ تقریباً 20 kg ایکسپلوسیو اس نے اس گاڑی میں تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں گاڑی آپ کو نظر آئی تھی ویڈیو میں اس وقت وہ گاڑی کہیں آپ کو اس کا ایک پیس بھی نظر نہیں آتا. یہ ایسے طریقے سے اس میں ایکسپلوسیو ڈالا گیا تھا کہ آپ کو اس گاڑی کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا. اور ہمیں جو شروع میں شک تھا کہ جی آپ نے بھی بات سنی ہوگی, میڈیا میں بھی چلی تھی کہ شاید رکشے میں تھا یا بائک میں تھا, کہ وہ گاڑی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اس پوائنٹ پہ اور وہ گیٹ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. سو اٹ واز ویری ہیویلی لیڈن VBIED تھا. جی آگے. یہ اس کے جو رکشے کی جو میں نے بات کی ہے یہ وہی رکشہ ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز نظر آ رہے ہوں گے. وہ گاڑی جو ہے وہ بہت چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ ہوئی تھی. نارملی اتنے زیادہ اس میں نہیں ہوتا, وچ شوز کہ یہ بندہ کتنا ایکسپرٹ تھا اس گاڑی کو صحیح طریقے سے بنانے میں. نیکسٹ. جیسے میں نے آگے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاس اپریہینڈڈ ہیں وہ ان میں یہ کچھ لوگ ہیں, پیٹر ہے, ضیاء اللہ, عید گل وغیرہ, یہ آلریڈی آپ کے نالج میں بھی ہے, آپ کو پتہ بھی ہے. آگے چل. سو اگین وہی جو آلریڈی اپریہینڈڈ ہیں. آگے. اس میں پاکستان میں جتنے لوگ ملوث تھے وہ اللہ کے فضل سے پنجاب پولیس CTD جو ہے وہ اس کو تمام لوگوں کو اپریہینڈ کر چکی ہے. اور کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جن کے نام ہمارے پاس ہیں جس کو ہم آگے فردر چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ اس کرمنل کام میں ملوث تھے یا یہ انوسینٹ تھے اور ان کا کوئی اس میں فزیکلی کوئی پارٹ نہیں ہے. سو وہ بھی ہمارے نوٹس میں ہے اور وہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کریں گے. لیکن یہ سارے کا سارا سیل جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے. آگے. یہ ابھی ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھائیں گے. کچھ چیزیں بتانی ضروری ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں کہ جی چونکہ یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے. آگے پھر اس میں ظاہری بات ہے پروسیکیوشن ہوگی اور پھر کنوکشن کے لیے ہم کوشش کریں گے, پھر انٹرنیشنل لنکیجز بھی ہیں. سو جو کچھ انویسٹیگیشن ریلیٹڈ چیزیں ظاہری بات ہے وہ ہم اپنے تک رکھتے ہیں اور اس میں جہاں سے ہم نے ان کی انفارمیشن لی ہے, جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے, جو ان کے اسٹیٹمنٹس, ان کے بینک اسٹیٹمنٹس, ان کا بینک ریکارڈ, جو پیسے جس طریقے سے آئے ہیں وہ سارا ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن ایک ایکسلنٹ ایگزامپل ہے کہ جس طریقے سے تمام ایجنسیز نے اس میں کام کیا. یہ صرف ہم بار بار بات کر رہے ہیں پنجاب پولیس اور CTD کی, بٹ اٹ واز اے جوائنٹ ایفرٹ. سو ان تمام کی اس میں ایفرٹ ابھی تک بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس میں ایفرٹ چلتی رہے گی. لیکن ایک چھوٹا سا ساؤنڈ کلپ ہے جو ہم آپ کو سنانا چاہیں گے, شاید چیزیں آپ کو ذرا کلیئر ہوں اس سے. آپ اپنے لیے خود ڈھونڈ کے لے سکتے ہیں, یہ ہمیں اپنا جو
दूं मोबाइल और सिम दोनों का, और फिर इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। लेकिन मोबाइल का आप मुझे बता दें, क्योंकि अपना जो है उसको बता दूं मोबाइल और सिम दोनों का, और फिर इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। लेकिन मोबाइल का आप मुझे बता दें, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कल मेरे अकाउंट में 5,000 दिरहम डाल दिए थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई जान, अल्लाह ताला دې کې چې روغ جوړ صحتمند اوسېږي. وخت په خیر باندې وي. نه صدقه نه وه، خاص خبره نه وه، صرف مې دغه کته لکه پرون مې ناشینه کته، نو دغه چې کوم نه خلکو ته زور ورکړی، خصم زور یې ورکړی دی که نه، داسې نه چې زور یې نه دی ورکړی، ځکه چې هغوی هماغه دغه مسلې پسې ګرځېږي، کومه چې و د ډبې پسې ګرځېږي را ګرځېږي، نو هماغه کوم ملګري چې دغه کړې وه، هغه ملګري غریب هماغه یو کس هغه خیر دغه کړی نه و، په خپل نوم نه و، خو بل چې چا رااخیستی و ورته، نو هغه کس یې وړی دی. زما مطلب صرف دا و، ما ویل میل چې لکه کیمرې خو خامخا ګاډی او دغه کېږي تېرېږي چې څه شوي دوی خو به دا ټول شي نه ګوري که نه، چې څوک راغلي دي څوک نه دي راغلي، په کومه طریقه راغلی، ګاډی څنګه راغلی، ځکه د ګاډي تګ راتګ یې ټول راویستی دی، خپل ځان چې څومره دغه کولی شي، څومره اخوا کولی شي هغومره ښه ده. نو ته کوشش در سره خیر دی خپل د دغه چې څومره هدف پورې کېدی شي امکان لري که نه، ځکه چې مخ نه ښکاري، هېڅ پته نه لګي، صرف ګاډی ښکاري او صرف سارے ڈیٹیلز آ گئے. تو بہتر یہ ہے کہ جتنا سائٹ پہ ہو سکتے ہو وہ آپ سائٹ پہ ہو جاؤ. لیکن جس برق رفتاری سے پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس پہ کام کیا، تو ان کو اتنا ٹائم ملا ہی نہیں کہ وہ سائٹ پہ ہو سکے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی دی کہ اس میں ٹائم کہیں پر بھی ضائع نہیں ہوا، اور بہت اچھے کوآرڈینیشن، بہت اچھے طریقے سے ملٹیپل ایجنسیز نے ملٹیپل جگہوں پہ کام کیا. سو وہ ان کی وجہ سے ہمارا ٹائم کا ویسٹیج جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہوا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جی. آئی جی صاحب آپ کو بتا رہے تھے جو ہماری ایک انٹرنل یہاں پہ جو لوگ سارے جس طریقے سے پکڑے گئے اور جو لنکیجز ہیں، اور اب الحمدللہ یہ سارا جو گینگ تھا جو پاکستان کے اندر ایکٹیو تھا وہ اب ہمارے قابو میں ہے، اس کو ہم نے بسٹ کر لیا ہے، اور اس میں جو پنجاب پولیس کا، سی ٹی ڈی کا، ایم آئی کا، آئی ایس آئی کا جو کلوز کوآرڈینیشن ہے ہماری ایجنسیز کا، وہی اس کامیابی کا ذریعہ بنا ہے. اور اس کے اوپر میں تمام ایجنسیز کو اور جو پولیس ہے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. لیکن اب اس کی جس طرح سے آپ کو آئی جی صاحب نے بتایا کہ ایکسٹرنل لنکیجز کیا تھے اور ایکسٹرنلی کیسے یہ معاملات چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر میں اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا، موہد کو، کہ ہمیں ذرا قوم کو اس کے اوپر اعتماد میں دیں. شکریہ فواد صاحب. میں شروع ادھر سے کروں گا جی. آئی جی پنجاب صاحب نے پوری بات آپ کو بتائی، انہوں نے سارے لنکیجز آئیڈینٹیفائی کیے. جو انہوں نے پہلے ایک چارٹ دکھایا جس میں کچھ نام جو ہیں وہ چھپے تھے، وہ تمام وہ نیٹ ورک ہے جس کی ابھی ہم ناموں تک تو بات نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ہر چیز ہے، فائنینشیل ریکارڈ ہے، ٹیلی فون کے رابطوں کا ریکارڈ ہے، اسی طرح آڈیو کلپس ہیں. لیکن کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، ابھی آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آئی جی پنجاب صاحب نے جب چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ اس واقعے کے بعد پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے، ایویڈنس ہے کہ کوئی فورن انٹیلیجنس ایجنسی بھی انوالوڈ ہے. تو آج میں آپ کو بالکل وثوق سے کسی ابہام کے بغیر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سارے اٹیک کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان کی اسپانسرشپ دہشت گردی کی پاکستان کے خلاف. فورینزک انالیسس ہوا ہے، جو ایکوپمنٹ ان کا فون وغیرہ ملے ہیں، جو مین ماسٹر مائنڈ ہے، جو ہینڈلرز ہیں، ان کا تعلق دوبارہ سے ہندوستان سے جڑتا ہے، اور جو مین ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تعلق بالکل واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک انڈین سٹیزن ہے، انڈیا میں رہتا ہے، اور را کا اس سے بالکل واضح طور پہ تعلق ہے. ہمارے پاس ان کے جعلی نام، ان کی اصل آئیڈینٹیٹیز، وہ کہاں پہ ہیں، یہ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں اس کوآرڈینیشن سے جس کا ذکر ابھی آئی جی صاحب اور منسٹر انفارمیشن نے کیا ہمارے ایجنسیز کے درمیان. میں آپ کو یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی یہ کارروائیاں ظاہری بات ہے پہلی دفعہ نہیں ہے، ہم بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں
کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہے. اور اگر کسی کو یہ سوال یا یہ ابہام یا یہ شک ہے کہ چلیں ہندوستان کے اندر سے شاید کسی نے کیا لیکن کیا ریاست کی کوئی انوالومنٹ ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جو کہ پہلے چیز اتنی جو ہے ہوتی نہیں تھی عموماً، کہ وہاں پہ جس دن یہ اٹیک ہوا ہے ہزاروں کوآرڈینیٹڈ سائبر اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے انویسٹیگیشن کے انفراسٹرکچر پہ. ہم ہائبرڈ وارفیئر کی بار بار بات کرتے ہیں، دنیا جو ہمارے خلاف کر رہی ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے کہ اس دن سائبر اٹیکس کیے گئے، اور اس لیے کیے گئے کہ جو ہماری انویسٹیگیشن ہے، جو نیٹ ورک کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں دہشت گردی کے، وہ فعال نہ ہو سکے، اس میں دراڑیں آئیں اور ٹائم اتنا مل جائے کہ یہ نیٹ ورک ادھر ادھر ہو جائے اور وہاں سے نکل جائیں. جو ابھی آئی جی صاحب نے کہا کہ مین چیز ہے کہ ان کو وقت نہیں ملا، وہ کوشش انہوں نے کی، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہمارے ادارے اب سائبر سیکیورٹی پہ بھی اتنا کام کر کے مضبوط ہو گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کامیابی ہمیں حاصل ہوئی. ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ اور جو سائبر اٹیکس اس دن ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی سوچ کا، ایک ہی پلاننگ کا حصہ ہیں، اور وہ جس تعداد میں اور جس طرح کیے گئے، کسی قسم کا شک نہیں رہ جاتا کہ اس میں اسٹیٹ کی انوالومنٹ موجود ہے ہمارے ہمسائے کی. میں یہ بھی آپ سب کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے سال نومبر میں ایک جامع ڈوسیئر دیا تھا، اسی طرح پریس کانفرنس بھی کی تھی. دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز، بڑے ممالک کو، مضبوط ممالک کو، اہم ممالک کو تمام انفارمیشن اس لیول تک بھی کہ کون کہاں سے فون کر رہا تھا، کون سے بینک اکاؤنٹ ہندوستان کے کون سے بینک سے پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے، کون سے وہاں سے فون کے ریکارڈ تھے جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے استعمال کیے گئے. اور یہ واقعہ بھی اسی تسلسل میں ایک اور اس کی کڑی ہے جہاں ہمارا دشمن یہ کام بدستور کرتا جا رہا ہے. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیرر فائنینسنگ، یعنی جو پیسے جو اخراجات اس اٹیک پہ ہوئے ہیں، اس کا لنک بھی ڈائریکٹلی اوریجن جو ہے وہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے، وہ ہندوستان سے ہو رہی ہے. بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں، پاکستان تیسرے ممالک کے ذریعے پیسے بھجوائے گئے. اور یہ جو ساری دنیا ہمیں بار بار فیٹف اور یہ اور وہ بات کرتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اصل مجرم کی طرف اپنی نظر دوڑائیں. اور اگر واقعی ہی یہ سیاسی نہیں ٹیکنیکل پلیٹ فارمز ہیں، دنیا کے اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، تو اب اس سے زیادہ ثبوت آپ کو نہیں چاہیے کارروائی کرنے کے لیے جو ہمیں اس سارے ایپیسوڈ سے ملا ہے. ایک بات میں اور کر دوں، یہ جو عید گل والا معاملہ ہے، ابھی آئی جی صاحب نے یہ کہا کہ اس کی جو اوریجن ہے وہ افغانستان ہے. اس کے بعد یہ پاکستان یہاں پہ رہا، یہاں پہ پلا بسا، پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی اس کے پاس ہے. اور یہ وہ بات ہے جو عمومی طور پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں افغان ریفیوجیز جو یہاں موجود ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا ڈگنیفائڈ ریٹرن ہو، کیونکہ ساری دنیا بار بار ہمیں یہ سوال کرتی ہے کہ جی یہاں پہ کوئی ایسے افغان موجود ہیں جن کو پکڑنا ضروری ہے، جو کاروائیاں کرتے ہیں افغانستان میں. اور ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں 3 ملین ریفیوجی موجود ہوں، اسی میں یہ جا کے اپنے آپ کو سمو لیتے ہیں، تو یہ بالکل امپاسبل ہے کسی ملک کے لیے. اب یہ شخص جو ہے یہ کسی کیمپ میں نہیں، پاکستان میں عام پنجاب میں رہ رہا تھا. تو اس لیے بجائے ہم پہ انگلی اٹھانے کے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق طریقہ ہے ان کی ڈگنیفائڈ ریٹرن کا وہ ہو. جب وہ ہو جائے آپ ضرور ہم سے سوال پوچھیں، لیکن اس سے پہلے دوبارہ یہ ایپیسوڈ ایک بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے مجموعی طور پہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز ہیں بالکل لا ابائیڈنگ ہیں، بالکل امن سے رہ رہے ہیں، لیکن ان کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے ایسے لوگوں سے جو افغانستان سے آ کے یا ان کے خاندان یہاں آئے اور پھر وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں. اور یہ ایک اور اس کی مثال ہمارے سامنے آئی ہے کہ اتنی بڑی افغان ریفیوجی پاپولیشن جو بالکل امن پسند ہے اور پاکستان میں رہی ہے، ان کے بھی یہ بات خلاف جاتی ہے اور ان کا بھی نام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو میں آپ کو اس سارے کو ایک اکٹھا کرتے ہوئے یہ بات دوبارہ کہہ دوں کہ
کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے ماسٹر مائنڈ ہوا, کہاں سے شروع ہوا, کہاں سے فائنینسنگ ہوئی. دہشت گردوں کے نام, ان کے ریکارڈ, سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان سے. وزیر اعظم صاحب کی یہ ہدایت ہے بالکل واضح کہ پاکستان تمام قانونی اور سیاسی طریقے جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے اس کو منظر عام پہ بھی لائے گا, لیکن وہ لوگ جو ہمیں ضرورت ہے ہماری انویسٹیگیشن پوری کرنے کے لیے, جن کو ہمیں اپنے کورٹس میں لے کے جانا ہے, ان کو واپس لانے کے لیے بھی تمام کوششیں جو کرنی ہے وہ ہم اس کے بعد کریں گے. اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ اب دنیا کے سامنے جیسے پہلے لائے ہیں دوبارہ بھی لے کے آئیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا جناب کہ ایک طرف تو آپ دنیا کو یہ کہیں کہ ہم تو آگے چلنا چاہتے ہیں, ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, اور اصلیت یہ ہے کہ آپ اسی طرح پاکستان کے نہتے شہریوں کو شہید کرنے کے منصوبے بھی بناتے ہیں اور ان پہ کارروائیاں بھی کرتے ہیں. آخر میں 2-3 منٹ لوں گا انگریزی میں تھوڑی سی بات کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے جو دوست احباب انٹرنیشنل کمیونٹی باہر ہے ان کو بھی یہ میسیج بالکل واضح طور پہ چلا جائے. I want to make sure that our message is heard very clearly, that this particular incident on the 23rd of June in Lahore, we have concrete evidence and intelligence, including financial and telephone records, that point to direct Indian sponsorship of these terrorists. Through forensic analysis, electronic equipment which has been recovered from these terrorists, we have identified the main mastermind and the handlers of this terrorist attack, and we have absolutely no doubt or reservation in informing you that the main mastermind belongs to RAW, the Indian Intelligence Agency, is an Indian national and is based in India. I would also like to remind everyone that the Indian use of territory and people of third countries, which actually embarrasses other countries, is not new. We have been constantly reminding the world of Indian actions, including a detailed dossier that was put out last November with details, minute details of finances, of actions, of support coming from India. We've also seen the European Union's Disinfo Labs report after that, not a Pakistani report, an international reputed organization that showed how hundreds and thousands of fake outlets were being used to malign Pakistan, to spread misinformation about Pakistan, and to hide what is actually a clear terrorist sponsorship by a state against another state in our region. I would also like to say that very unusually, we have evidence of thousands of attempts of cyber attacks against our critical investigative infrastructure right after this attack on the 23rd in Lahore. These attacks and the number and in the sophistication in some cases leaves no doubt of state sponsorship and state linkage in this case. Our cybersecurity is strong enough that we were able to thwart these attempts, but why were they being conducted? They were being conducted because our enemies wanted to buy time, to deflect attention, and to avoid the apprehending and capture of these terrorists that we managed to do. I'd also like to point out there has been a whole drama about some mysterious drones flying here and there in illegally occupied Indian Jammu and Kashmir territory. What was the logic is now very clear, and again with confidence we can put it out. That was a deflection tactic trying to divert attention of the world from the fact, and they knew at that time that we had not only apprehended culprits, but we knew exactly what had been done behind the scenes and who was behind it. Let me also say that the main executor, Eid Gul, has an Afghan origin, was here, was lived in Pakistan, executed this attack. And we as the state of Pakistan have been constantly flagging this for the world, that millions of law-abiding Afghan refugees are given a bad name, and Pakistan is blamed
when these actors go and hide in these refugee settlements, and then Pakistan is questioned on why 1 or 2 or 5 people who were miscreants, who were terrorists, could not be apprehended. We constantly remind the world of their duty to find a way for a dignified return of Afghan refugees, and then questions may be asked. But till then, this is a very good example of the complication when something like this occurs. So once again, there is concrete evidence against the terrorists and their sponsors, and the Prime Minister has instructed his team to use all possible legal and political means to get to the people outside Pakistan who are part of this international terrorist network. We will therefore be sharing all evidence with the international community and exposing the nefarious and real face of a state in our neighborhood that has constantly sponsored terrorism against our innocent civilians. Finally, I think it is high time that the international community stop turning a blind eye and play a constructive and the legally binding role for the safety of innocent Pakistanis if they are really serious about peace and stability in this region. Thank you very much. سر میرا سوال ڈاکٹر معین یوسف آپ سے ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی بھارتی دہشت گردی کے حوالے سے ایک بڑا جامع ڈوزیر دیا تھا، لیکن اس پر اس طرح کا عالمی رد عمل نہیں آیا جیسا ہم توقع کر رہے تھے. تو اس سلسلے میں اب حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کو اسپانسر کر رہا ہے؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے. اس طرح کا مثبت جواب نہیں آیا بلکہ خاموشی رہی ہے، اور یہی وہ دوگلا پن ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں عناصر ہمارے خلاف جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، امبولڈنڈ سمجھتے ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ چاہے دنیا جواب دے یا نہ دے، ہم دنیا کو یہ بات باور کراتے رہیں گے اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھائیں گے، بار بار دکھائیں گے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ کیوں جواب نہیں آتا، ان کے انٹرسٹ وہاں جڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی سمجھ آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہتے پاکستانی شہید ہوتے رہیں اور پاکستان خاموش رہے. ایسا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو کارروائیاں ہوئی ہیں اور جو ایویڈنس ملا ہے کوششوں سے پنجاب پولیس اور تمام ہمارے سویلین اور ملٹری ایجنسیز کے کارروائیوں سے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ اب اگر دنیا خاموش رہنا چاہے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ان کا انٹرسٹ امن میں نہیں ہے اس خطے میں. تو ابھی جو بھی پولیٹیکل لیگل میکنزمز ہیں وہ حکومت پرسو کرے گی اور انشاءاللہ اس کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. جی میرا سوال جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب سے ہے کہ جو جموں میں اٹیک ہوا، ڈرون اٹیک، تو اس کے بارے میں ہماری جو انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ کہ ہمارے پاس کچھ ایویڈنسز ہیں کہ ہم یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ ہندوستان کا جو ڈرون اٹیک تھا بیسیکلی اس سچویشن کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے، یا ہمارے پاکستان میں جو اٹیک ہوا تھا اس کو ہش اپ کرنے کے لیے استعمال ہوا؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم کیا اس اپنے کیس کو یا ڈوزیئر کو فیٹف کے پلیٹ فارم پر لے کر جائیں گے کہ ہم دنیا کو سینسٹائز کر سکیں اور اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو سکے بھارت کے خلاف؟ شکریہ جی. دیکھیے، پہلے سوال کا آپ کا جواب میرے پاس اپ ٹو ڈیٹ بریفنگ اس وقت نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کہاں وہ انویسٹیگیشن ہے. جو بات واضح ہو سکتی ہے، آپ صرف ٹائمنگ دیکھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کہاں سے ڈرون آ گئے، کون سا ڈرون ہے اور یہ کس قسم کا ڈرون ہے جو استعمال ہوتا ہے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اور پھر اشارہ جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی ایمرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کتنی دیر دنیا کی اٹینشن ڈیفلیکٹ کریں گے، کتنی دیر یہ کہیں گے کہ جموں مقبوضہ کشمیر میں وہاں پہ نہتے کشمیریوں کو شہید نہیں کیا جا رہا، کتنی دفعہ آپ کہیں گے کہ ڈیموگرافک چینج تو نہیں ہو رہی، وہاں تو سب خیریت ہے. اگر اتنی خیریت ہوتی تو پھر معاملات وہاں تو نہ جاتے جہاں جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے، اور بلکہ آج میں نے صبح اخبار میں خبر بھی دیکھی ہے، وہ پوری ایک ڈیٹیل اس میں آئی ہوئی ہے، وہ جس نے بھی لکھا ہے مجھے لگتا ہے بڑا کریڈیبل ہے. دوسرا جو آپ کا سوال فیٹف. اچھا دیکھیے، فیٹف کی جورسڈکشن ایک سیٹ جورسڈکشن ہے. ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف فیٹف کا معاملہ نہیں ہے، بہت سے دنیا کے واش ڈاگز ہیں جن کا کام ہے یہ چیزیں دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے بعد ریاست سے سوال کر کے ان کو سینکشن کرنا. تو یہ ابھی آپ آج کی بات چھوڑ دیں، ابھی تو ہم نے آپ کو وہ ڈیٹیل نہیں دی جو کہ انشاءاللہ آگے جا کے دیں گے.
डोसियर में इस हद तक कि हमने बैंक के नाम भी दिए, रसीदें भी दिखाई, तस्वीरें भी दी। तो क्या ये काम नहीं है दुनिया का? छोड़ दें पाकिस्तान को, सिर्फ ये देख लें कि कहां से आई, कहां गई। चले आज हमारे खिलाफ है ना, कल आपके खिलाफ भी तो हो सकता है। तो जो जिस का काम है वॉच डॉग का, वो इसको फॉलो करे, ऑब्जेक्टिवली करे, हम उसमें शामिल नहीं है, और दुनिया के सामने ला के बता दे क्या हुआ है। अगर हम कॉन्फिडेंट ना होते कि हम सच बोल रहे हैं तो हम यहाँ क्यों बैठे होते आज? मोहित सर, मैं जावेद शहजाद हूँ, औसाफ न्यूज़ इस्लामाबाद है। सर, आज के वाक़े से तो ये पता चल गया कि अफ़गान महाजरीन इसमें मुलव्वस हैं, तो हमारी अफ़गान पॉलिसी क्या होगी, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और दूसरा सर, इसके साथ थोड़ी सी ये भी रहनुमाई फरमा दे कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका को हम अड्डे नहीं देंगे। सर, एयर स्पेस के बारे में क्लियर नहीं किया जा रहा, हम आया उनको एयर स्पेस की इजाज़त देंगे कि नहीं। 2011 में जनरल खालिद लोधी थे सेक्रेटरी डिफेंस, उन्होंने 10 साल के लिए एग्रीमेंट किया था, अब वो एग्रीमेंट ख़त्म होने जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर है पाकिस्तान पे कि इस वादे के ऊपर इसको आगे बढ़ाया जाए, प्लीज़। अच्छा जी, पहले तो जो आपने सवाल किया है ना अफ़गानिस्तान, मैं उस पर एक वाज़े करना चाहता हूँ, ये अहम है। देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम ये कह दें कि अफ़गान मुहाजिरीन, इस मुल्क में 3 मिलियन 30 लाख 40 लाख अफ़गान मुहाजिर आज तक मौजूद है, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो बिल्कुल लॉ अबाइडिंग है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ उनकी सेटलमेंट्स है, जहाँ वो रहते हैं, वो इस तरह के ये आईडी कार्ड बन गया, कुछ हो गया। किस तरह पाकिस्तान की रियासत या लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे ये देखें कि कौन उसमें से सही है, कौन गलत है। पाकिस्तान ने जितना जेनरसली अफगान रेफ्यूजीज को होस्ट किया है, कोई दुनिया का और मुल्क ना किया कर सकेगा, ना आज तक किसी ने किया है। हम ये बात कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक डिग्निफाइड रिटर्न उनके मुल्क होनी चाहिए, ताकि ये मामला हल हो। जब दुनिया हमारी तरफ उंगली उठाती है तो उसको ये पता है, और पता होना भी चाहिए, और हम याद दहानी भी कराएंगे कि जब 1 लाख लोगों के सेटलमेंट में 2 बंदे जाके छुप जाते हैं तो किस तरह रियासत ये काम कर सकती है? क्या हम लाख के लाख को तंग करना शुरू कर दें? नहीं, ये हमारा मिजाज नहीं है रियासत का। तो ये एक शख्स बिल्कुल इसका ओरिजिन है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि तमाम मुहाजिरीन, हम ये बात कर रहे हैं कि इसका मुकम्मल उमूमी हल निकलना ज़रूरी है, वरना रियासत के पास, किसी रियासत के पास ये कैपेसिटी नहीं है। और हमारी तरफ नुक्ताचीनी ना की जाए जब आपको मालूम है कि मसला आप डाल रहे हैं, इस मसले का हल ना निकाल के। दूसरी बात, मेरा ख्याल है मौजू ये नहीं है, मैं साफ सी बात कर देता हूँ। तवील नशिस्त हुई है पार्लियामेंट में, आपको मालूम है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। वहाँ पे 2012 में पार्लियामान ने एक रेजोल्यूशन कमेटी ने पास की हुई है कि अमेरिका से या किसी भी दुनिया के बाहर के मुल्क से किन पैरामीटर्स के अंदर रह के मुआहदे होंगे। जो वो मुआहदे हैं, जो वो करारदाद है, उस पर बाउंड है रियासत, और उसी पे हम चलेंगे। वसीम सिद्दीकी फ्रॉम अब तक न्यूज़। मेरा पहला सवाल आईजी साहब से है कि आपने इस वाक़े के बाद जिस तरह बेहतरीन कोऑर्डिनेशन तमाम इदारों ने की और जो भी इसमें किरदार थे उस तक पहुँचे, तो क्या कुछ आपको इसमें कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं लगती कि अगर ये पहले कोऑर्डिनेशन होती तो आप इसको पहले पकड़ सकते थे? क्योंकि एक गाड़ी में 20 किलो जो है बारूदी मवाद मौजूद है और वो लाहौर की सड़कों पे फिर रही है, जबकि हम नाकों पे देखते हैं कि पुलिस जो है वो मोटरसाइकिल वालों को रोकवाता है। दूसरा सवाल मेरा सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब से है कि सर, जिस तरह अमेरिका का इस वक्त इनखला हो रहा है और 11 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और तालिबान जिस तेज़ी के साथ वहाँ बढ़ रहे हैं, तो नज़र आ रहा है कि खाना जंगी वहाँ पे हो सकती है। तो उसके बाद जो मज़ीद अफ़गान रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स पाकिस्तान की तरफ आएगा और उनके अंदर दहशतगर्द भी शामिल हो सकते हैं, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? थैंक यू सर। आपकी इजाज़त से बात ये कि जहाँ तक कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक़ है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पिछले दिनों इनाग्रल सेशन का वो किया इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का, और उसी का एक नतीजा है जो फ्यूजन सेल्स की सूरत में तमाम सूबों में बनाया गया है या बनाया जा रहा है। सो पंजाब में जो फ्यूजन सेल है उसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़, ISI, MI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच, सारे के सारे वहाँ पे काम कर रहे हैं इकट्ठे, और CTD वहाँ पे लीड रोल है। सो CTD के पास वो ये सारा कुछ मवाद आता भी है, वहाँ बैठ के डिस्कशंस भी होती हैं और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। उसी का फ़ायदा ये है कि ये इतनी जल्दी हम पूरे पाकिस्तान में, मतलब आप अगर उसको देख लें कि लोग कहाँ कहाँ से किस किस जगह थे, इस्लामाबाद भी इन्वॉल्व था, पंजाब भी सारे का सारा, पिंडी, लाहौर, लेकिन हम बहुत जल्दी इन तक पहुँचने में कामयाब हो गए।
بات یہ کہ ہمارے پاس پچھلے 6 مہینے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی 69 کے قریب تھریٹ الرٹس آئے، اور اس میں سارے کے سارے تقریباً ایسے تھے کہ جس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا اور کوئی ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ یہ ایک واقعہ جہاں پہ ہم لوگوں کے پہلے بھی یہ چیز نوٹس میں تھی، اسی عید گل کے 2 بھائی اور باپ آلریڈی 4 شیڈول پہ ہیں، انڈر واچ ہیں۔ یہ بھائی کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، یہ کہیں پر واچ یا اس میں نہیں تھا، سو اس لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ یہ گاڑی جو جیسے میں نے پہلے بھی بریفنگ میں کہا کہ کوئی 12 گھنٹے کے قریب موٹر وے پہ رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اگر یہ کہیں پر بھی پنجاب پولیس کے ساتھ سامنے آتی ہے تو یہ روکی جائے گی، اور جیسے ہی یہ موٹر وے سے اترنے کی کوشش کرتی ہے تو پنجاب پولیس اس کو روک لیتی ہے۔ اس میں بھی چونکہ اس کے ڈاکومنٹ سارا کچھ ٹھیک تھا، بندہ بھی پنجابی بول رہا تھا، گاڑی کا نمبر صحیح تھا، جو ہمارے پاس امیڈیٹ چیک کا سسٹم ہوتا ہے، سو اس میں ہم نے چیک کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جتنی جلدی پنجاب پولیس نے اور سی ٹی ڈی نے اس کو انرتھ کیا، اس بندے کو پکڑا، اس کا سارا ریکارڈ نکل آیا اور پورے گروپ کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے، یہ اس میں ڈیفینیٹلی دا کریڈٹ گوز ٹو پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی اور جتنی ایجنسیز ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جہاں پہ بلاسٹ ہوا، اگر یہ زیادہ ریزیڈینشیل ایریا یا ایسی جگہ پہ چلی جاتی تو شاید بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پنجاب پولیس نے اپنا نقصان کرا کے اپنے اوپر یہ سارا کچھ لے کے تو منیمائز کیا اس کے نقصان کو، اینڈ میرے خیال میں یہ جتنی تفتیش، جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، یہ ایک بہت اچھا ایگزامپل ہے انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کا۔ اس سوال کا جواب تو دے دیں۔ اس کا آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، دیکھیے جی ابھی پاکستان کی مکمل کوشش اور آخری دن تک یہ کوشش رہے گی کہ افغانستان میں کوئی نہ کوئی سیاسی سیٹلمنٹ ہو، سیاسی مفاہمت سے معاملہ حل ہو۔ کیونکہ اس کے بغیر خانہ جنگی کا خدشہ ہے۔ اگر وہ ہو جاتی ہے ایسا کوئی سیٹلمنٹ تو وہاں سے کوئی ایسی خانہ جنگی کی صورت نہیں بنتی، تو گرم ہوائیں جو ہماری طرف سپل اوور جس کو کہتے ہیں وہ آئے گا نہیں۔ دوسری طرف ہمارا یہ بھی کام ہے اور اس پہ بہت سا کام ہو کے تیاری بھی مکمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے پوری باڑ لگائی ہے، ایک فارمل ویزا رجیم کی طرف گئے ہیں، فارمل بارڈر کراسنگز، اور یہ جو ابھی آئی جی صاحب آپ کو سارا بتا رہے ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو 15 سال پہلے پاکستان جب دہشت گردی کی لہر آئی، جس مشکل سے گزرا، اس کے بعد ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم الحمدللہ اور لا انفورسمنٹ اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ اب کوئی اس طرح گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو ہماری وہ کنٹرولز بھی ہیں، لیکن جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم مدد کریں کہ افغانستان میں خانہ جنگی کی طرف کوئی ایسی شکل نہ بنے۔ آخری سوال نوید اکبر جی، میں یوسف صاحب آپ سے سوال ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان کا نام ہے، اور بھارت کی کوشش، بھارت پاکستان کو 27 میں سے ہم نے 26 جو ہے نکات اور 27 نقطے بھی کافی کام کیا، لیکن نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ اور دوسری طرف بھارت جو پیچھے ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے خلاف سازشوں میں، اس کے حوالے سے ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں اس واقعے میں کہ بھارت ملوث ہے۔ تو یہ جو ثبوت ہیں یہ ہم ایف اے ٹی ایف کے سامنے لا سکتے ہیں تاکہ بتایا جا سکے ایف اے ٹی ایف کے رکن ممالک کو کہ پاکستان کے خلاف بھارت کیا کر رہا ہے؟ اچھا، میرا خیال یہ سوال انہوں نے پوچھا تھا جی، جو بھی سیاسی اور قانونی طریقہ ہمارے پاس موجود ہے دنیا کے ممالک کے ساتھ کام کرنے کے لیے، وہ استعمال کیا جائے گا تاکہ اس کو جو حتمی اس کا انجام ہونا چاہیے اس سارے انویسٹیگیشن کا وہاں تک پہنچایا جائے۔ فیکٹو تو ایک چیز ہے نا، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں اب ہندوستان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس چیز کی، کون ملوث تھا۔ ہم سے نہ کرائیں، ظاہری بات ہے، خود کریں، اور جب پتہ چل جائے تو پھر چھپائیں نہ، پھر دنیا کو بتائیں اور پاکستان کو بتائیں کہ آپ یہ درست کہہ رہے تھے، اور جو ایکشن لینا چاہیے اس پہ لیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور مشیر قومی سلامتی موید یوسف نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے طویل عرصے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، دہشت گرد کارروائیوں میں بھارت ہمیشہ ملوث رہا ہے اور جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھارت براہ راست ملوث تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت کے خلاف پاکستان میں دہشت گردی کے واضح شواہد موجود ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ واقعے کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کا تعلق بھارت سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی ہو، افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں، لیکن بھارت ہمیشہ سے اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا ہے۔ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے پہلے بھی بے نقاب کیا اور آئندہ بھی بے نقاب کرتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے مقبوضہ وادی میں بھی
ड्रोन हमलों का ड्रामा रचाया। जौहर टाउन धमाके के मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने कहा कि जौहर टाउन धमाके में 3 शहरी जाँ बहक जबकि 22 ज़ख्मी हुए थे और धमाके में 20 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल हुआ था जिसे एक गाड़ी में नस्ब किया गया था और ये बम जो नस्ब किया गया था इसे पीटर पॉल नामी शख्स ने गाड़ी में नस्ब किया था और अफ़गान निजात दहशतगर्द था जो इस धमाके में मुलव्विस था। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जौहर टाउन धमाके में दहशतगर्दों ने 22 तारीख को इलाके की बाकायदा रेकी की, उसके हवाले से पूरी प्रॉपर तैयारी की गई, प्लानिंग की गई और एक प्लानिंग के तहत ये धमाका किया गया। मोहिद यूसुफ का इस मौके पर कहना था कि मुल्की इदारों ने दुश्मन मुल्क की तमाम चालों को बेनकाब कर दिया है और भारत वो मुल्क है जो कि पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में हमेशा से मुलव्विस रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत की गई है कि भारत के इस किस्म के हथकंडों को अब आलमी सतह पर बेनकाब किया जाए, भारत का चेहरा दुनिया के सामने लाया जाए। आलमी इदारों की अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के वाक़यात का नोटिस लें। भारत इस किस्म के हथकंडों को अपनाते हुए ना तो अपनी नाकामियों को छुपा सकता है और ना ही मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म व बर्बरियत और कशीदा सूरत हाल पर पर्दा डाल सकता है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो अब से कुछ देर पहले आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा की। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की जिसमें भारत के हवाले से बात की गई। दहशतगर्दी की वो कार्रवाइयाँ जिनमें हमेशा से भारत मुलव्विस रहा है उस पर बहुत तफसीली बात की गई और कहा गया कि भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे क्योंकि भारत हमेशा से ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है और माजी में भी इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, जो सिर्फ मिसालें ही नहीं उनके वाज़े और ठोस सबूत भी मौजूद हैं। जौहर टाउन धमाका भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और जौहर टाउन धमाके में जो मास्टरमाइंड था उसका ताल्लुक भारत से है, जो इस बात का सबूत है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाता रहा है।